واضح کنسیپٹ ہے کہ ہم سارے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اب غور کریں، ہمارا جو امامت اور خلافت کے معاملے میں جو اسکول آف تھاٹ ہے، جو نظریہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حسینی نظریہ ہے، یہ اہل بیت اطہار والا نظریہ ہے، یہ ہم حسینی نظریے پر ہیں۔ اب خود غور کر لیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح نہ ہوتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ میرے مولا مشکل کشا ان کی بیعت کرتے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ مولا مشکل کشا ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ میرے حسن اور حسین ان کی بیعت کرتے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے؟ اگر سیدنا فاروق اعظم غلط ہوتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ میرے مولا علی ان کی بیعت کرتے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے؟ اگر سیدنا عثمان ذو النورین غلط ہوتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ میرے مولا ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پر پہرا دیتے؟ اور اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ غلط ہوتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ امام حسن خود ان کو حکومت دیتے، ان کی بیعت کرتے؟ صرف انہوں نے ہی بیعت نہیں کی، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی بیعت کی، اور امام حسن نے ہی بیعت نہیں کی بلکہ امام حسین نے بھی بیعت کی۔ اب خود سوچیں کہ اگر امیر معاویہ غلط ہوتے تو حسنین کریمین ان کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے؟ اور اگر یزید صحیح ہوتا، پہلے تو بات تھی غلط کی کہ اگر وہ غلط ہوتے تو یہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے، اور اگر یزید صحیح ہوتا تو میرے امام اصغر کو بچا لیتے، میرے امام علی اکبر کو بچا لیتے، میرے امام قاسم و عباس اور اون و محمد کو بچا لیتے، لیکن میرے امام نے جان کی پرواہ نہیں کی تو پتہ چلا کہ کوئی ڈر والی بات کوئی نہیں، خطرہ کوئی نہیں۔ اگر وہ غلط ہوتے، خلفائے راشدین یہ غلط ہوتے، تینوں خلفاء اور حضرت سیدنا امیر معاویہ اگر یہ چاروں غلط ہوتے تو اہل بیت ان کی بیعت نہ کرتے، اور اگر یزید صحیح ہوتا تو میرے امام بیعت کر لیتے، اپنا خاندان کربلا میں قربان نہ کرتے۔ لوگوں، ہم تو حسینی نظریے پر ہیں، جن کو انہوں نے صحیح کہا، ہم نے صحیح کہا، یزید کو میرے امام نے ریجیکٹ کر دیا، تو کوئی کتنے ہی دلائل دیتا رہے، کوئی یزید کی کتنی ہی حمایت کرتا رہے، کتنے ہی دلائل لائے، ہم سب کو نوک پر رکھیں گے، اور ہم تو حسین کو دیکھیں گے، ہم اپنے امام کو دیکھیں گے، ہم اس تاریخ کو، ہم اس ہسٹری کو، ہم اس مورخ کو، اس تاریخ بیان کرنے والے کو، ہم یزید کی شان بیان کرنے والے کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ ہم حسینی ہیں، ہم حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کو دیکھیں گے کہ انہوں نے یزید کو ریجیکٹ کیا تو ہم نے بھی کر دیا، انہوں نے یزید کو ریجیکٹ کیا تو ہم نے بھی کر دیا۔ تو حسینی نظریہ ہم رکھتے ہیں کہ حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید کی فیور کرتے ہیں، جب سنتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ جس خبیث نے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھایا، جس یزید پلید نے سیدہ خاتون جنت کا دل دکھایا، جس بدبخت نے نواس رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام کا دل دکھایا، جس بدبخت نے اہل بیت کی مقدس بیویوں کو، خاتون جنت کی پیاری شہزادیوں کو قیدی بنا کر شہر شہر گلی گلی پھرایا، اور پھر کوئی یزید کی فیور میں بات کرے تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اذیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اپنا خود غور کر لیں کہ ہمارے خاندان میں سے کسی بڑے کو کسی نے تکلیف دی ہو تو اس کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، تو پھر اس کی فیور کی باتیں کرے دکھ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت، اس آیت کو کہاں رکھو گے؟ اللہ فرماتا ہے والذین یعظون رسول اللہ لہم عذاب علیم، فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کا دل دکھایا، اذیت دی، اس کے لیے دردناک عذاب ہے،
حدیث ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے پاس سے گزرے، حسین ابن علی کے رونے کی آواز آ رہی، فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بچپن میں بچہ رو بھی پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اتنا سا بھی رونا حسین کا امام الانبیاء کو گوارا نہ ہو تو کربلا میں جو ان ظالموں نے کیا، کیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل نہ دکھا ہوگا؟ وہ حدیث کہاں رکھو گے کہ جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، یہ فرما رکھا تھا کہ شیشی میں مٹی دی ہوئی تھی کہ جس دن یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بال ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے بال کی بھی توہین کی اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی، وہ دوزخ میں جائے گا۔ بال کی توہین کرنے والا تو دوزخ میں جائے تو آل کی توہین کرنے والا، جن کے لیے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ مومن مرے گا۔ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو آل محمد کے بغض میں مرے گا وہ کافر مرے گا۔ جس کے دل میں بغض ہوگا، نفرت ہوگی آل محمد کی، وہ ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے اور صحابہ اہل بیت نے جو نظریہ دیا ہے اس پر پابندی سے چلتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ بندے کو گمراہ کرے۔ اب بعض نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حب صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی توہین کرو، معاذ اللہ، اور بعض نے یہ سمجھا کہ حب اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی توہین کرو، معاذ اللہ۔ حب صحابہ کا مطلب توہین اہل بیت نہیں، اور حب اہل بیت کا مطلب توہین صحابہ نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 8888 جلد نمبر 5، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا اللہ اللہ فی اصحاب لا تتخذوہم، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے انہیں محبوب رکھا، سنیے حدیث، جس نے انہیں محبوب رکھا، صحابہ کے بارے میں کیا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے انہیں پیار کیا، جس نے میرے صحابہ سے پیار فرمایا اس نے میری وجہ سے پیار کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس لیے ان سے بغض رکھا۔ جس نے صحابہ سے پیار کیا اس نے میری محبت کی وجہ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس لیے ان سے بغض رکھا۔ فرمایا جس نے انہیں عزا دی، جس نے صحابہ کو عزیت دی، جس نے مجھے عزا دی، جس نے صحابہ کو عزیت دی اس نے مجھے عزا دی، اور جس نے مجھے عزا دی اس نے بے شک خدا عز و جل کو عزا دی، اور جس نے اللہ عز و جل کو عزا دی تو قریب ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ گرفتار فرمائے۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں کسی قسم کا سخت جملہ کسنا، ان کی توہین کرنا، یہ شریعت نے اس پر پابندی لگا دی ہے، منع کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں واضح کر چکے کہ میرے اصحاب کے بارے میں خدا سے ڈرو، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو میرے بعد برا مت کہنا۔
ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے